غار حرا، وہ ٹاپ پر جو وائٹ سا نظر آ رہا ہے نشان، اس کے نیچے جا کر وہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی وحی جبریل امی علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی وہاں اعتکاف فرماتے تھے اور اللہ کی یاد فرماتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تو سب سے پہلے آ کر خانہ کعبہ کا طواف فرماتے، پھر کاشان اقدس پر یعنی اپنے گھر پر تشریف لے جاتے۔ آپ کا اعتکاف بسا اوقات 6 ماہ تک طویل ہو جایا کرتا تھا، 6 منتھ تک بھی۔ اچھا، اسی دوران حضرت جبریل امی جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ وحی لے کر حاضر ہوئے، اور پھر آپ نے دعوت اسلام اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی تو آپ غار حرا میں اعتکاف و عبادت میں مصروف تھے۔ غار حرا میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیوں فرماتے؟ اس کا سلیکشن کس لیے کیا گیا؟ غار تو اور بھی، پہاڑ تو اور بھی ہے مکے میں، اس لیے کہ یہاں سے ایک تو یہ کہ خلوت نشینی اختیار کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور یہاں سے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قریش والوں کے نزدیک اعتکاف کے طریقے پہلے سے ہی رائج تھے۔ جس زمانے میں غار حرا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشین ہوتے، وہ رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قریش والوں میں سے پہلے شخص تھے جنہوں نے غار حرا میں جا کر خلوت نشینی کی اور اللہ کی یاد کی اور عبادت کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعتکاف کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھا۔ اللہ کریم ہمیں وحی کی برکتیں نصیب فرمائے، قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔